دوسرے نبی حضرت شیث علیہ السلام کے متعلق چند معلومات۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی عمر 912 سال تھی۔ سلسلہ تفسیر ابن خطیر۔ حضرت شیث علیہ السلام کی شادی حضرت عزورہ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ سلسلہ تفسیر ابن خطیر۔ حضرت شیث علیہ السلام کے 12 لڑکے اور 12 لڑکیاں تھیں۔ سلسلہ تفسیر ابن خطیر۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کو پریشانی ہوئی کہ ہم اپنے بھائی کو کیسے دفن کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کو اس طرح حل کیا کہ ایک کوے کو بھیجا جس کی لڑائی دوسرے کوے سے ہوئی، جس نے پھر اس کو دفن کیا۔ اس طریقے سے قابیل کو پتہ چلا کہ حابیل کو ایسے دفن کرنا ہے۔ دفن کرنے کے بعد قابیل کو پریشانی ہوئی کہ میں گھر کیسے جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میرا والد مجھے مار دے کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ جبکہ شیطان بھی اسی گھات پر تھا کہ ہم اسے بہکائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ واپس اپنے والد کے پاس جائے، اس کے والد اسے سمجھائیں اور یہ انسان توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے، جو شیطان نہیں چاہتا تھا۔ شیطان نے قابیل سے کہا کہ اگر تم اپنے ابو کے پاس جاؤ گے تو تم کو قتل کر دیں گے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ چنانچہ قابیل یمن کی طرف فرار ہو گیا۔ وہاں جا کر اس نے بت پرستی شروع کر دی۔ اس کے بعد شیطان نے اسے بتایا کہ پتھر سے کیسے بت بناتے ہیں۔ پہلے اس نے آگ کی پوجا شروع کی، پھر اس کے بعد اس نے بت پرستی شروع کر دی۔ ادھر آدم علیہ السلام کو پتہ چلا، وہ بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ اماں حوا بھی بہت غمگین ہوئیں کہ ایک ان کا بیٹا دنیا سے جا چکا تھا اور دوسرا بیٹا کفر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ رویا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے ایسی اولاد دے جو آپ کے مشن کو آگے بڑھائے، جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس کو پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک نبی پیدا ہوئے، شیث علیہ السلام۔ یہ آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب شیث علیہ السلام کی نسل ہیں۔ چونکہ حابیل کا انتقال ہو گیا تھا جو ایک لڑکی کی وجہ سے قتل ہوا تھا، اور دوسرا بیٹا قابیل جو بت پرستی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جو شیث علیہ السلام کی نسلیں ہوئیں انہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا اور اللہ کے احکام پر چلتے رہے۔ چنانچہ جب شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی ماں نے ان کا نام شیث رکھا، یعنی خدا کا دیا ہوا خوبصورت تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں دین کی تمام باتیں بتاتے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت کی ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی اتباع کرنے کے لیے بلایا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو نجاست اور گناہوں سے بچنے کے لیے نصیحت کی۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے حکم کی اتباع کرنے کے لیے توجہ دی۔ ایک دن حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے لڑکے حضرت انوش علیہ السلام کو بلایا اور انہیں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد کے حالات کے بارے میں بتایا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت جنت بنائی تھی، جہاں انہیں بہت ہی زیادہ خوشی اور سکون ملا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا درجہ بنایا تھا، جہاں انہیں بہت ہی زیادہ عزت اور احترام ملا تھا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد کے حالات کے بارے میں اپنے لڑکے حضرت انوش علیہ السلام کو بتایا تھا۔